السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہیں، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں موت کو یاد رکھنے کے فائدے، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج کل کے حالات ہم سب جانتے ہیں، اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے کئی دنوں سے لوگ پریشان ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے سب لوگوں کو موت کی یاد آ رہی ہے، ہر دن یاد آ رہی ہے، ہمیشہ یاد آ رہی ہے، ہر پل یاد آ رہی ہے، رات دن ہر نیوز میں، موبائل پہ، واٹس ایپ پہ میسیجز، ہاں بلکہ باہر نکلو، بازار میں جاؤ، آفس میں جاؤ، کام کے لیے جاؤ، دکان میں جاؤ، کاروبار کے لیے، جہاں بھی جاؤ سب سے پہلے یاد آنے والی چیز موت ہی ہے۔ جہاں بھی جاؤ چہرے پہ کسی کے ماسک لگا کے دیکھے، دکان میں گئے سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرتے ہوئے دیکھے، جہاں بھی جاؤ ہاتھوں کو گلوز لگا کے جا رہے، ہر جگہ موت 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 یاد آ رہی ہے۔ ارے کس کو چھوئے تو کہاں بیماری لگ جاتی کی، کس کے قریب جا کے بیٹھ کے بات کرے تو کہاں بیماری لگ جاتی کی، کون سی چیز پکڑے تو بیماری لگ جاتی کی، کون بیمار ہے، کون کیا ہوا پتہ نہیں، مجھے لگ جاتی ہوں گی۔ اس طرح بہرحال کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی حالت میں ہم لوگوں کو اب کئی مہینوں سے موت کی یاد سب کو آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسے موت کی یاد آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال پہلے بتایا، موت کو یاد کرو، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ ترمذی کی روایت کے مطابق موت کو یاد رکھنے کے کئی فائدے ہیں، انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ تو بہرحال اب اس کرونا وائرس کی وجہ سے موت کی یاد تو آ رہی ہے، اور موت سے کئی لوگ ڈر بھی رہے ہیں۔ ہاں کئی لوگ ایسے ہیں، جانے دو بھائی، جانا ہے، کبھی بھی جاتے مر جاتے، اس طرح کے بھی لوگ ہیں۔ لیکن کئی لوگ وہ ہیں جو ڈر رہے ہیں، موت آتی ہوں گی، بیماری لگ جاتی ہوں گی۔ موت سے تو ڈر ہیں، اس بیماری کے لگنے کے لیے تو احتیاط کر رہے ہیں تاکہ وہ بیماری بھی مجھے نہ لگے اور میں مر بھی نہ جاؤں۔ اس طرح احتیاط تو کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں کوئی کوشش، کوئی فکر نہیں۔ موت کے بارے میں تو ڈر ہیں، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں بالکل ڈر نہیں۔ پہلے جیسے تھے اس بیماری سے پہلے ویسے ہی ہے۔ اب غیر مسلمان کا تو کیا کہنا، کم از کم مسلمان جو کہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اسے تو یقین ہے، موت کے بعد کی زندگی پر یقین ہے، قبر کی زندگی پر یقین ہے، آخرت کی زندگی پر یقین ہے، جنت جہنم پہ یقین ہے۔ تو وہ کم از کم اس بیماری کی وجہ سے، کم از کم اس بیماری کو دیکھتے ہوئے، ارے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ وائرس کبھی بھی لگ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، جس طرح میں یہ بیماری سے بچنے کے لیے تو احتیاط کر رہا ہوں، لیکن مرنے کے بعد کے عذاب سے، اس زندگی کے تکلیف سے بچنے کے لیے بھی کوئی احتیاط کر رہا ہوں۔ اگر اس پر غور کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پر غور کر رہا ہے۔ ہاں ہوں گے اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ، نہ کے برابر، جو مرنے کے بعد کی زندگی کو کم از کم ابھی تو یاد کر رہے ہوں گے، ابھی تو سوچ رہے ہوں گے، ورنہ عام مسلمان، اکثریت مسلمانوں کی بالکل کوئی فکر نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ موت سے تو ڈر ہے، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، موت سے مسلمان نہیں ڈرتا، مرنے کے بعد والی زندگی کو لے کر وہ فکر مند رہتا ہے، وہ ڈرتا ہے، کہیں میں قبر کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ جہنم میں نہ ڈال دے، اس طرح اس کو ڈر ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال ہم اگر موت کے تعلق سے قرآن میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران
سورہ آل عمران آیت نمبر 102 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں، کس کو؟ مسلمان کو۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ بہرحال مجھے آج موت کے تعلق سے کچھ باتیں بولنا ہے، تو اس آیت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنے کا مطلب کیا ہے؟ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور تمہارے پاس جب موت آئے تو تم مسلمان ہی ہو کے مرنا۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ فرما بردار، فرما بردار، اللہ کا سچا بندہ۔ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہی کاموں کو کرتا ہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا، رکنے کا حکم دیا ان سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے منع کردہ کاموں کے قریب نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کاموں، اللہ تعالیٰ کے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن جن کاموں کو گناہ کہا، حرام کہا، ناجائز کہا، ایسے کام، ایسے اعمال سے بچتے ہوئے صرف جائز اور حلال کام کرتے ہوئے وہ زندگی گزارتا ہے، وہ فرما بردار ہے۔ اب موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو موت کو یاد رکھنے والا کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ نیکی کے کام کرتا ہے، ہمیشہ برائیوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان سودی کاروبار کرتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آئی تو اس کی موت فرما برداری والی موت نہیں آئی، پھر وہ تو اللہ سے جنگ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے مر گیا، نعوذ باللہ۔ اگر کوئی عورت بے پردہ گھومتی ہے تو پھر وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے نہیں۔ اگر کوئی بے نمازی نماز چھوڑ کے، کوئی رمضان کے مہینے میں بھی روزے چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، کوئی شراب پی کے زندگی گزارتا ہے، کوئی زنا کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اگر اسی حالت میں یعنی شراب پیتے وقت اگر موت آ گئی، زنا کی حالت میں اگر موت آ گئی، اسی طرح سود کھاتے ہوئے موت آ گئی، بے پردگی کے ساتھ موت آ گئی، بے نمازی تھا اسی حالت میں موت آ گئی، تو پھر وہ موت فرما برداری والی موت نہیں ہوئی، وہ تو پھر نافرمانی والی موت، نافرمان بندہ ہے پھر وہ اللہ کی نظر میں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ فرما برداری والے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موت ایسی ہے کہ موت امیر کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، کالے کو بھی آتی ہے، گورے کو بھی آتی ہے، امریکہ میں رہنے والے کو بھی آتی ہے، تو افریقہ میں رہنے والے کو بھی آتی ہے، کوئی شہر میں رہتا ہے اسے بھی موت آتی ہے، کوئی گاؤں میں رہتا ہے اسے بھی موت آتی ہے، کسی بھی زبان کا بات کرنے والا ہو اسے بھی موت آتی ہے، ڈاکٹر کو بھی موت آتی ہے، ایکٹر کو بھی موت آتی ہے، کروڑ پتی کو بھی موت آتی ہے، بھکاری کو بھی موت آتی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی، بڑے سے بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو اس کو بھی موت آتی ہے، ایک انگوٹھا چھاپ ان پڑھ جاہل آدمی ہو اسے بھی موت آتی ہے، اور دنیا کا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو، بہت بڑا ترقی یافتہ اپنے آپ کو سمجھنے والا کیوں نہ ہو، وہ اپنا دماغ لڑا کر یا اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے یا اپنا پیسہ استعمال کرتے ہوئے اس کی موت کو ایک لمحے کے لیے بھی ٹال نہیں سکتا، اس کی زندگی کو ایک منٹ کے لیے بھی بڑھا نہیں سکتا، موت کا فرشتہ آیا تو اسے روک نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ کرونا وائرس کی بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، بہت زیادہ لوگ مر رہے ہیں، یاد رکھو اے لوگو، اس بیماری میں یا کسی اور بیماری میں اگر موت آ گئی تو موت کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اللہ کے لیے غور کرنا۔ یہ موت اچانک آتی ہے، یہ موت کسی کو بتا کے نہیں آتی، کسی کو پوچھ کے نہیں آتی، کسی کو بول کے نہیں آتی، کم از کم اشارہ بھی نہیں کرتی، بلکہ یہ موت تو کم از کم کسی سے بات کرنے کی مہلت بھی نہیں دیتی۔ اگر موت کا فرشتہ آیا، آپ کہیں گے کہ نہیں ایک ضروری کام سے ابھی نکلا ہوں، تھوڑی سی مجھے مہلت چاہیے، میری بیوی کو ایک بات بول دے کے آؤں گا، میرے دوست کو ایک اہم کام سونپنا ہے، ایک بات بول کے آؤں گا، نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت
نہیں دیتی ہے جب یہ موت آتی ہے تو۔ صبح صحیح سلامت گھر سے نکلنے والا شام کو وہ نہیں آتا بلکہ اس کی لاش گھر کو آتی ہے۔ یاد رکھنا، روزانہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کئی مائیں ایسی ہوتی ہے، ان کا بیٹا صبح تو گھر سے صحیح سلامت نکلا لیکن شام کو بیٹا نہیں آتا، اس کی لاش آتی ہے۔ کئی بچے، ان کا باپ نکلتا ہے ان کے لیے محنت کرنے کمانے کے لیے، لیکن ان کا باپ نہیں آتا، ان کے باپ کی لاش آتی ہے۔ کئی بچے صبح ایک باپ کے بچے تھے لیکن شام کے ہوتے ہوئے وہ یتیم ہو جاتے ہیں۔ کئی عورتیں جن کا شوہر نکلتا ہے کام کرنے کے لیے، شام کو اس کی لاش آتی ہے۔ صبح ایک مرد کے زوجیت میں تھی، بیوی بن کر تھی، لیکن شام کو کیا ہو گیا؟ وہ بیوہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اس طرح مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، یہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، بول کے بتا کے نہیں آ سکتی۔ یاد رکھنا دیکھیے کتنی اچانک سے آتی ہیں، کتنی عجیب چیز ہے نا، ہم سب دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں نا۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتے کھاتے اچانک موت آ گئی۔ کوئی کھیل رہا ہے، کھیلتے کھیلتے اچانک گر گیا، اچانک موت آ گئی۔ کوئی شادی کے فنکشن میں ہے، اچانک موت آ گئی۔ کوئی ناچ رہا، کھیل رہا، کود رہا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ کوئی سفر کر رہا ہے، ابھی تک باتیں کر رہا ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ کوئی رات کو آرام کیا، سو گیا، نیند میں ہی اس کی موت آ گئی، صبح دیکھے تو اس کی لاش ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ موت آتی ہے، نہ بوڑھے کو چھوڑتی ہے، نہ جوان کو چھوڑتی ہے، نہ عورت کو، نہ مرد کو، نہ بچے کو، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو کر مروں گا جی، مجھے ابھی کہاں موت آنے والی ہے۔ ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں نا، مجھے ابھی کہاں موت آنے والی ہے، میری زندگی تو اور لمبی ہے، بہت زیادہ دن ہے، میری تو ابھی شادی ہونا ہے، میرے تو ابھی بچے ہونا ہے، ہاں میرے لیے کیا ہے، ابھی تو میں گھر بنانا ہے، اس کے بعد جو ہے نا یہ کرنا وہ کرنا، جاب کرنا، پیسے کمانا، زمین خریدنا، گاڑیاں خریدنا، پھر اس کے بعد میرے بچے، میرے بچوں کے بچے، ان کے شادیاں، یہ سب چیزیں۔ بوڑھا ہونے کے لیے ابھی کئی سال باقی ہے، ابھی کہاں مروں گا میں، اس طرح سوچتا ہے نا انسان۔ اللہ کے لیے غور کرنا، دنیا میں غریب اور امیر میں فرق ہوتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے فرق ہوتا ہے۔ کیسے؟ کئی چیزوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات، غریب ہے تو وہ چٹائی پہ سوتا ہے، اگر امیر ہے تو وہ نرم نرم بستروں میں سوتا ہے، تو کوئی فقیر ہے، مسکین ہے تو وہ تو فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہے۔ یہ تو دنیا میں فرق ہے نا مال کی وجہ سے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے نا تو کوئی فرق نہیں رہتا، نہ غریب نہ امیر، سب کو اسی مٹی پر سونا ہے، سب کو اسی زمین پر سونا ہے۔ اب اس قبر کے گڑھے میں امیر کے لیے کوئی بستر نہیں بچھاتا، غریب کے لیے کوئی اور الگ چیز نہیں بچھاتا، بلکہ سب کو اسی مٹی میں سونا ہے۔ مرنے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں۔ مالدار اور غریب کا فرق صرف اور صرف دنیا میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہاں پر فرق ہوتا ہے تو صرف اعمال کی بنیاد پر ہوتا، لیکن مال کی بنیاد پر وہاں فرق نہیں ہوتا مرنے کے بعد۔ یاد رکھنا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے موت کو یاد رکھنے کے کچھ اہم فائدے، جو کہ 12 فائدے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو بہرحال سب سے پہلی چیز، فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد رکھنے والے کو عقل مند کہا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد کرنے والا اور اس موت کی تیاری کرنے والا، یہ سب سے زیادہ عقل مند، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کیوں جی؟ کیوں عقل مند بولے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر آپ بھی اور میں بھی، ہم سب اپنے آپ کو اگر عقل مند سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں بھی موت کی یاد بھی کرنا ہے اور اس موت کی تیاری بھی کرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری بھی کرنا ہے۔ ہم دنیا میں عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ پیسے کمانے والا ہو، جو سب سے زیادہ ڈگری حاصل کرنے والا ہو،
ارے کتنا عقل مند آدمی ہے بھائی، کیسے کیسے کام کرتا معلوم ہے، کتنے پیسے کماتا معلوم ہے، کتنے گاڑیاں ہیں معلوم ہے، جہاں جاتا فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا، اس کے لیے کوئی نقصان نہیں، بہت عقل مند ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے، ہم یہ سمجھتے کئی چیزوں میں کئی لوگوں کو ہم لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، موت کو یاد کرنے والا، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا، یہ اصل میں عقل مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہم جو سمجھتے ہیں نا عقل مند، یہ عقل مندی کتنے دن کام آئے گی بولو؟ عقل مندی ہوشیاری استعمال کر کے وہ مال کما لیا، وہ گاڑی کما لیا، بنگلے زمین جائیداد سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو صرف 60-70 سال کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر اگر کسی کو مال نہیں ملا، اگر کسی کو یعنی اس کی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں ملی، کوئی ہیلپ کر دے گا، مجبوری ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کسی نہ کسی چیز میں کوئی سہارا بنے گا، کوئی ہیلپ کر دے گا، کوئی مدد کر دے گا، کسی نہ کسی طرح یہاں کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، لیکن مرنے کے بعد کوئی کسی کے کام آ سکتا کیا؟ اگر مرنے کے بعد کی زندگی کی وہ کوشش نہیں کرتا، اگر وہ تیاری نہیں کرتا تو وہ کون سا عقل مند ہے؟ یہ تو صرف 50-60-70 سال کی زندگی ہے، امیر بن کے بھی زندگی گزار دو گی، زندگی ختم ہو جائے گی، غریب رہ کر زندگی گزار دو زندگی تو گزر جائے گی، لیکن ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی، جہاں کسی کو کبھی موت نہیں آنے والی، یا تو جنت میں ہمیشہ کی خوشیاں یا تو جہنم میں ہمیشہ کا عذاب، اس زندگی کے بارے میں اس کو فکر ہی نہیں۔ 50,000 سال کا قیامت کا ایک ہی دن ہے، اس ایک دن کے بارے میں بھی کبھی کوئی سوال نہیں، اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں، چاہے کتنے ڈگریاں ہو، کتنا مال ہو، سونا چاندی زمین جائیداد کپڑے سب کچھ ہو، مرنے کے بعد اسے لے کے گئے مٹی کے گڑھے میں ڈال دیے، سب کے سب واپس آ گئے، لیکن اب اس مٹی کے گڑھے میں، اس خبر کے اندھیرے گڑھے میں، اس سانپوں اور بچھوؤں والے، کیڑے مکوڑوں والے اس اصلی گھر میں اب وہ کیسا بچے، وہاں کی زندگی اس کی سکون سے کیسے گزرے، اس کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کیا۔ اس دنیا کے گھر کے بارے میں تو پوری تیاری کیا، پورا پلان کیا، بہترین ڈیکوریشن کیا، بہترین کلر کروایا، بہترین گاڑیاں، بہترین کپڑے، سب کچھ ہے، لیکن خبر کے گڑھے میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی ساتھ بھی دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے، اس کی چیخ و پکار کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ایسے گھر کے لیے، ایسی زندگی کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرے۔ بہرحال یہ سب سے پہلا فائدہ ہے، عقل مند وہ ہے جو موت کی یاد رکھتا ہے۔ موت کو یاد رکھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے موت کو تنگ دستی میں یاد کرتا ہے، اس کے لیے فراخی کا سامان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو فراخی کے دنوں میں موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آوارگی سے بچا لیتے ہیں۔ طبرانی کی روایت، یعنی گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے، موت کو یاد رکھنے سے گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور بھی حدیث سنا دوں جو کہ صحیح بخاری میں ہے، غار والوں کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، پورا واقعہ تفصیل سے نہ بیان کرتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے مختصر یہ کہ 3 دوست تھے جو کہ ایک غار میں پھنس گئے تھے، بڑا پتھر آیا ان کے راستے کو بند کر دیا، اب ان کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں نظر آ رہا تھا۔ اس وقت تینوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے مدد مانگی۔ اس میں سے ایک آدمی جو یہ مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اللہ میری ایک چچیری بہن تھی جس کے اوپر میری بری نظر تھی، لیکن میں جب بھی کوشش کرتا ہوں وہ میرے قریب کبھی بھی نہیں آئی، لیکن ایک دن وہ مجبور تھی، میرے پاس کچھ پیسے مانگنے کے لیے آئی۔ میں نے کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری کرے گی، میرے ساتھ زنا اور بدکاری کرے گی تو میں تجھے پیسے دے دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، اس نے قبول کر لیا کیونکہ وہ مجبور تھی، وہ پیسے تو لے گئی۔ اور وقت مقررہ پر جب وہ آئی، جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا، میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، اس نے کہا کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ بس اتنی سی بات اس کا یہ کہنا کہ کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اے اللہ میرے دل میں ڈر آ گیا، یا اللہ میں سوچنے لگا، یعنی اس کے دل میں کیا خیال آیا، ہاں مجھے بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پھر کھڑا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا اس گناہ کا؟ یہ ڈر وہ اسے دل میں فوراً پیدا ہو گیا، تو اس نے کیا کیا، اس زنا سے، اس بدکاری سے اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اور اس عورت سے کہہ دیا کہ تو چلے جا اور یہ عمل میں نہیں کروں گا، اور تجھے جو پیسے دیا وہ بھی تو رکھ لے۔ تو کیا معلوم ہوا
اس واقعے سے بھی اور اس حدیث سے بھی. جس کو موت یاد رہتی ہے وہ گناہ سے بچتا ہے. جس کو موت یاد رہتی ہے اسے گناہ سے نفرت ہوتی ہے. شراب پینے والا جسے اگر موت یاد ہو شراب کیسے پی سکتا ہے؟ اگر شراب کی حالت میں میری موت آ گئی تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ زنا کرنے والے کو اگر یاد آ جائے موت وہ زنا کیسے کرے گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا. سود کھانے والے کو اگر موت یاد رہے تو وہ کیسے سود کھائے گا؟ اللہ کے لیے غور کرنا. اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں اگر موت یاد رہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا. وہ گناہ نہیں کر سکتا. نماز چھوڑ کے سو رہے ہیں، بے فکر ہو کے سو رہے ہیں. فجر کی نماز کئی لوگوں کی نہیں ہوتی. اگر اسے موت یاد ہے نا وہ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا. کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی، اگر یہ آنکھ میری اب دنیا میں نہ کھلے، فجر کی نماز سوئے بغیر میں سو گیا، فوراً اگر موت آ گئی، میری آنکھ اگر خبر کے گڑھے میں کھلے تو پھر میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ یہ ڈر رہتا تو وہ فجر میں نہیں سو سکتا. اللہ کے لیے غور کرنا. تو گناہوں سے نفرت دوسرا فائدہ ہے. موت کو یاد رکھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے. نیکی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. جیسے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے تمہارا حساب کا وقت قریب آیا، یعنی حساب کب؟ تم جیسے ہی مرو گے تمہارا حساب شروع، تمہارے لیے سوال جواب شروع. تو تم بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہو. تمہیں نیکی کرنے کے لیے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. اتنا وقت جو ملا، اگر موت کا وقت قریب آ گیا، موت آ گئی تو جب کیا کرو گے؟ جب مانگو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، پکارو گے، کیا نیکی کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث جو کہ مشہور حدیث جس کو ہم بھی کئی مرتبہ سنتے ہیں، 99 قتل کرنے والا ایک آدمی جو کہ ایک راہب کو پوچھا کہ اب بھی کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کیا میرے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اللہ تجھے نہیں معاف کرے گا. اسے بھی قتل کر دیا، 100 آدمیوں کو قتل کر دیا. پھر ایک عالم سے جب اس نے سوال کیا تو انہوں نے کہا ہاں ابھی بھی اللہ تجھے معاف کر سکتا ہے، تو بس برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دے، برے لوگوں کی صحبت کو چھوڑ دے اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلے جا، نیکی کے اعمال کر لے، اللہ تجھے معاف کرے گا. تو فوراً اس نے کیا کیا؟ فوراً برے لوگوں کی صحبت چھوڑ کر، اس بستی کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی کی طرف اس نے سفر کیا. مطلب کیا ہے؟ اسے ڈر، اسے یاد آ گئی موت کا، موت کی یاد آئی اسے ڈر ہوا، اسے فکر ہوئی کہ میں کتنے دن یہ زندگی گزاروں گناہوں کی، 100 آدمیوں کو میں قتل کر دیا، چلو اب بھی کم از کم میں نیک لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤں، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤں، وہاں جا کر کچھ نیکیاں کر لوں. یہ کب خیال آیا؟ جب اسے موت یاد آئی، تب جا کے اسے یہ تمام چیزیں خیال آئی. تو میرے بھائیو یاد رکھنا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت، لذتوں کو مٹانے والی چیز موت کو یاد کرو. موت تمام برائیوں کو، تمام یہ لذت والے تمام برائیاں جتنے بھی ہوتی ہیں ان سب کو ختم کر دینے والی ہے. اسے یاد آتی ہے، اسے نیکی کی طرف جانا ہے، نیکی کے اعمال کرنا ہے. تو بہرحال موت جب یاد رہے گی تو اس کے دل میں نیکی کا شوق بھی پیدا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح چوتھی چیز موت کو یاد رکھنے کا فائدہ اللہ تعالیٰ فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جسے موت یاد رہتی ہے وہ وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے. وہ آدمی وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے جسے موت یاد رہتی ہے. کیسے؟ دلیل سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن پر. ترجمہ سے کیا معلوم ہوا ہم لوگوں کو؟ جسے موت یاد رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے اور تھوڑا ٹائم دے دینا، اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دینا، میں جا کے لعلی اعمل صالحہ، اللہ میں نیک اعمال کر لوں، کچھ اچھے اعمال کر لوں اللہ.
اب تک سمجھ میں نہیں آیا، کئی مرتبہ سنا، لیکن اللہ اب سمجھ میں آ گیا موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد، اللہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے، مجھے واپس بھیج دے، دنیا میں جانا ہے، نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کل ہرگز نہیں جا سکتا، ہو گیا تیرا ٹائم۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ وقت ابھی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو، نیک اعمال کر لو ابھی، قبر کی زندگی کے لیے، آنے والے برزخ کی زندگی کے لیے، قیامت کے بارے میں سوچتے ہوئے اس آخرت کی زندگی کے لیے ابھی سے نیک اعمال کر لو۔ تو موت جس کو یاد ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے وہ نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہوئے وقت کا صحیح استعمال کرتا۔ وہ پب جی کے گیم کھیلتے ہوئے، لوڈو گیم کھیلتے ہوئے، ہاں ٹک ٹاک کے ویڈیوز دیکھتے ہوئے، یا ٹک ٹاک کے ویڈیوز بناتے ہوئے، یا دوستوں سے گپ چپ کرتے ہوئے، صرف میسیجز، چاٹنگ، لوگوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس، یہ سب چیک کرتے ہوئے، فیس بک میں، یوٹیوب میں، یہ تمام چیزوں میں، یہ تمام فضول چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سیکھتے ہوئے، آیاتوں کا ترجمہ سیکھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، یا اور بھی غریبوں کی مدد کرتے ہوئے، صدقہ خیرات کرتے ہوئے، سماج، معاشرے، ماحول کو نیکی کی طرف بلاتے ہوئے، برائی سے ان کو روکتے ہوئے، اچھے کاموں میں اپنے وقت کو استعمال کرتا ہے، گھنٹوں فون پہ بات کرتے ہوئے، رشتہ داروں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بیٹیوں سے، دوستوں سے صرف گپ شپ کرتے ہوئے، گھنٹے پورا دن ویڈیو کال، آڈیو کال کر لیتے ہوئے اپنے وقت کو برباد نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتہ داروں کو، بہنوں کو بات نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن فضول گفتگو، ٹائم ویسٹ کرنا، ٹائم پاس کر دینا، یہ ان کی عادت نہیں ہوتی۔ ٹائم کا صحیح، وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، جس کو موت یاد رہتی ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آج رات کو بھی آ سکتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد بھی آ سکتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوتا اس 1 گھنٹے سے پہلے اگر میں زبان سے کچھ اچھے کلمات کہہ دوں، کچھ ذکر و اذکار کر دوں، چلتے پھرتے، گھر میں خواتین کھانا بناتے، کبھی سفر کرتے ہوئے مرد حضرات استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اگر پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ذکر کرے، کتنا فائدہ ہے، کتنے نیکیاں ہیں۔ اس لیے وہ وقت کو برباد نہیں کرتے۔ وہی فیس بک، وہی واٹس ایپ، وہی یوٹیوب کو اگر بار موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے دیکھنے کے بجائے، اسی میں فلمیں، گانے، میوزک سننے کے بجائے، اس کی جگہ اگر علماء کی تقریر سن لیتا تو کتنا علم حاصل ہوتا، تو وہ وقت کا صحیح استعمال بن جاتا، اس کے لیے ثواب بن جاتا، دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو جاتا اس کے لیے۔ تو یاد رکھو، موت کو یاد رکھنے کا چوتھا فائدہ، وہ وقت کا صحیح استعمال کر لیتا ہے۔ پھر پانچویں چیز یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے حرص ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جو کنجوسی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا ہو، یا دین کے کام میں مدد کرنا ہو، دعوت دین کے کام کو آگے بڑھانا، اس میں مال خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا، دل کھول کر مال خرچ کرتا ہے، دل کھول کر مال خرچ کرتا ہے وہ آدمی جسے موت یاد رہتی ہے۔ کیوں؟ دلیل کے طور پر سورہ منافقون آیت نمبر 10 کو اگر نکال کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ موت کو یاد رکھنے کا فائدہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں ہم نے جو مال دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب؟ موت کے آنے سے پہلے۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جائے تو انسان اس وقت کہنے لگتا ہے اللہ تھوڑا سا ٹائم دے دے تاکہ میں بھی صدقہ کرنے والوں میں سے بن جاؤں، میں بھی نیک لوگوں میں سے بن جاؤں۔ جتنے دن زندہ تھا جمع کرو، مال دباؤ، جماؤ، کماؤ، جماؤ، کھاؤ پیو، دبا کے رکھو، غریبوں کو مدد مت کرو۔ لاک ڈاؤن میں کتنے لوگ پریشان تھے، ہم کو کوئی واسطہ نہیں، دعوت دین کا کام نہیں ہو رہا، ہم کو کوئی واسطہ نہیں، غریب مر رہا ہے، ہم کو کوئی واسطہ نہیں، صرف کماؤ جماؤ، کھاؤ اپنے لیے، جیب بند کر کے رکھو، بینک بیلنس جماتے رہو، اپنے لیے سونے، زیورات، چاندی سب کچھ پہنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے خوش ہو جاؤ۔ غریب کو پہننے کے لیے کپڑے تک میسر نہیں ہے، اس کا کبھی خیال نہیں، دینا بھی ہے تو کیا ہے 5 روپے 10 روپے 100 روپے دے کے بہت بڑا ہم لوگوں نے کام کر لیا۔ یہ سمجھنے والوں یاد رکھو، اللہ کے لیے موت کی یاد اگر رہیں گی نا، یاد رکھو یہ آیت،
موت کی یاد اگر ہے تو وہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے. کیوں؟ میں جتنا بھی جماؤں، میں جتنا بھی کماؤں، میرے بعد اگر مجھے موت آ گئی تو یہ مال میرا کچھ کام آ سکتا ہے کیا؟ میرے وارث لے لیں گے، میرے اولاد لے لیں گے، میرے بھائی کوئی بھی آئیں گے اور ان کے لیے یہ سب مال ختم ہو جائے گا. لیکن میرے حق میں کیا فائدہ ہو؟ اگر میں زندہ ہوں، میری زندگی میں اگر میں اپنا مال خرچ کروں مرنے کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں نیکیوں کی شکل میں، ثواب کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں دیتا ہے، بڑا چڑھا کے دیتا ہے. اس لیے موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد یہ پکارنا کہ اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، میں اب خرچ کروں گا، نہیں، ٹائم نہیں ملنے والا. اس لیے جس کو موت یاد رہتی ہے وہ اب بھی خرچ کرے گا، دل کھول کے زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرے گا. یہ موت کو یاد رکھنے کا 5واں فائدہ ہے. چھٹا فائدہ یہ ہے کہ موت کو یاد رکھنے سے انسان شرک سے بچ جاتا ہے. کیوں؟ ابو داؤد کی روایت. اب میں 6واں، 7واں، 8واں 3 فائدے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا موت کو یاد رکھنے کے، ابو داؤد کی روایت کے مطابق. بلکہ 8واں اور 9واں فائدہ بھی، 4 فائدے ایک ہی حدیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ پہلا فائدہ شرک سے بچ جاتا، یعنی 7واں فائدہ یہ ہے کہ 6واں فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان جو موت کو یاد رکھتا ہے وہ شرک سے بچے گا. 7واں فائدہ یہ ہے کہ وہ بدعات سے بچے گا. 8واں فائدہ یہ ہے کہ وہ کافروں کے طریقوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کا قانون، اسلامی طریقے سے خوش ہوتا ہے. اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرتا، قرآن کو سمجھ کے پڑھتا. کیسے؟ ایک حدیث جو کہ ابو داؤد میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہے. انسان کے مرنے کے بعد قبر میں جب رکھ کے لوگ واپس چلے جائیں گے، اس کے لیے جو فرشتے آئیں گے وہ 3 سوال کریں گے. 4 سوال کریں گے لیکن پہلے 3. کیا؟ من ربک، تیرا رب کون؟ اور تیرے نبی کون؟ من نبیک، تیرے نبی کون؟ اور ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ تیرا رب کون؟ کس کے سامنے سجدہ کرتا تھا؟ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا؟ کس سے مانگتا تھا؟ کس پہ بھروسے تھے؟ کس پہ امید تھی؟ کس کی عبادت کرتا تھا؟ کس کو رب مانا تھا؟ اللہ اکبر. اگر ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو وہ ایک شرک نہ کرتے ہوئے کسی درگاہ، تعویذ، پتھر، درخت، جانور، کوئی فوٹو، نیمبو، ناریل، کسی پہ عقیدہ نہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، اسی کے آگے سجدے، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے دعا، اسی سے دعا مانگنا. شرک نہیں کرتا. جسے موت یاد رہتی نا، مرنے کے بعد پھر مجھے اس ایک اللہ کے پاس ہی جانا ہے، وہ علم حاصل کرتا، وہ غیروں کے سامنے نہیں جھکتا، شرک نہیں کرتا، بدعت بھی نہیں کرتا. کیونکہ دوسرا سوال بھی ہونے والا ہے. کیا؟ تیرے نبی کون؟ تو کس کے طریقے پہ زندگی گزار کے آیا؟ نماز کس کے طریقے پہ پڑھا؟ روزہ کس کے طریقے پہ رکھا؟ صدقہ، خیرات، حج، زکوٰۃ، یہ تمام چیزیں کس کے طریقے پہ؟ نبی کو مانا تھا آئیڈیل، یا کسی اور کو آئیڈیل مانا تھا؟ امام کو مانا تھا، بڑے کو مانا تھا، بزرگ کو مانا تھا، پیر کو مانا تھا، کرکٹر کو مانا تھا، ایکٹر کو مانا تھا؟ کسے آئیڈیل مان کے آیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر کے آیا، سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آیا، تو بدعت نہیں کر سکتا. ہر عمل کرنے سے پہلے، چاہے وہ چھلا ہو، چھٹی ہو، رسم ہو، منجا ہو، مہندی کی رسم ہو، جمعہ گی ہو، گھر بھرانی ہو، کون سا بھی ایسا کام سب سے پہلے دیکھتا میرے نبی نے کیا کہ نہیں کیا، میرے نبی نے یہ کرنے کا حکم دیا کہ نہیں دیا. وہ دیکھتا، اگر کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، ثبوت مل رہا، دلیل مل رہا، تو وہ کرتا، نہیں تو نہیں کرتا. وہ بدعت ہے، وہ بدعتوں سے بچتا نہیں. جو کام میرے نبی نہیں کرے، جو کام میرے نبی کرنے کا حکم نہیں دیے، اسے ڈر لگتا، اسے لوگوں کا ڈر نہیں لگتا. میری بہنیں کیا بولتی ہوں گی، میرے بڑے بھائی کیا بولتے ہوں گے، میرے دادی کیا بولتے گی، میرے امی کیا بولتے گی، میرے نانی کیا بولتے گی، میرے رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں گے، یہ رسم نہیں کرے تو کیا سمجھتے کی، وہ رسم نہیں کرے تو کیا سمجھتے کی، یہ تو خالی خوشی کی دعوت ہے، یہ تو منہ میٹھا کرنے کی دعوت ہے، یہ منہ کھٹا کرنے کی دعوت ہے، یہ کرنے کی، کون سی بھی چیزیں نہیں سوچتا. وہ یہ سب بہانے ہیں ہمارے پاس. کرتا رسم، کرتا وہی گھر برانی، کرتا وہی چھلا چھٹی، بولتا کیا نہیں بھائی، خالص دعوت دے رہے، خوشی کی دعوت دے رہے، عقیقے کی دعوت دے رہے. یہ سب ہیلے بہانے نہیں کرتا. وہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی جیسا کرے ویسا کروں گا، نبی جیسا کرنے کا حکم دیے ویسا ہی کروں گا. میرے لیے رشتہ دار، ماں باپ، انہوں ناراض ہوتے، انہوں کیا بولتے، یہ سب ضرورت نہیں ہے. میں بدعت نہیں کروں گا. مجھے مرنے کے بعد خبر میں جواب دینا ہے، فرشتہ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ لوگ تو کوئی آنے والے نہیں ہیں. جن رشتہ داروں کے لیے، جن بہنوں کے لیے، جن بھائیوں کے لیے یہ ناراض ہوتے بول کے میں بدعت کر لیا، تو میرے مرنے کے بعد کوئی بہن میرے خبر میں آنے والی نہیں، کوئی بھائی، کوئی دادی نانی ماں باپ کو یہ خبر میں آ کے مجھے بچانے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی رضا مجھے چاہیے. میں بدعت نہیں کروں گا، میں صرف سنت پر عمل کروں گا. یہ ہے دیکھو فائدہ، ساتواں فائدہ. جسے حقیقت میں موت کی یاد ہے وہ بدعت نہیں کرتا. پھر اسی طرح آٹھویں چیز، جیسا کہ میں بتایا اسی حدیث کی روشنی میں، کافروں کے طریقے سے اسے محبت نہیں ہوتی. ہاں، اسے برتھ ڈے کرتے ہوئے، میرج ڈے کرتے ہوئے، ہاں، کافروں کے طریقے پر تیوہار مناتے ہوئے، عید مناتے ہوئے، کافروں کے طریقے پر ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، ویسے کپڑے، ویسے بال، ویسی چال چلن، یہود و نصارہ اور مشرکوں کے طریقے پہ رسمیں رواجیں کرتے ہوئے اس کو خوشی نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہر رسم پہ، ہر بدعت پہ، ہر غیر اسلامی عمل پہ کیا بولتے ہیں، نہیں بھائی خوشی کی دعوت ہے، خالی خوشی کر لے، خوشی کے لیے کر رہے. پہلی بیٹی ہے، آخری بیٹا ہے، اب نہیں کرے تو کب کرتے ہیں، اور کب ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں فنکشن، یہ وہ ہیلے بہانے کرتے ہوئے کافروں کے طریقے پر خوشی منانے والوں. اگر حقیقت میں موت کی یاد ہے تو پھر کافروں کے طریقے پہ تمہیں خوشی نہیں ہوتی. اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. اللہ قبول کرنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام نے مجھے جو طریقہ دیا اس پہ الحمدللہ خوشی، راضی میں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. پوری دنیا ایک طرف، میرے لیے میرا دین کافی ہے بس. موت کو اگر یاد رکھو گے تو یہ عمل ہوتا، یہ جذبات یاد رکھو. اسی طرح نواں فائدہ جو کہ میں نے کہا اسی حدیث کی روشنی میں، یہ 3 سوالوں کے بعد چوتھا سوال ہونا ہے. اگر صحیح جواب دیا تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ صحیح جواب تجھے کہاں سے حاصل ہوئے، تجھے کیسے معلوم ہوئے؟ وہ کہتا کہ میں قرآن پر ایمان لایا، قرآن کو پڑھا، قرآن کی تصدیق کیا، تب جا کے مجھے یہ جوابات ملے. تو معلوم کیا ہوا، موت اگر یاد ہے تو خبر کے گڑھے میں مجھے سوال کے جواب دینا ہے، اور وہ جواب مجھے کیسے ملیں گے، کہاں ملیں گے، میں جواب کیسے دے سکتا اگر میں دنیا میں زندہ رہتے وقت اس قرآن کو پڑھا، قرآن پر ایمان لایا، قرآن کی تصدیق کیا. کیسے کریں گے تصدیق، کیسے کریں گے، کیسے ایمان لائیں گے قرآن کی ہر بات پہ؟ قرآن کو سمجھیں گے تو نا، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ میں آتی، تب جا کے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا نا. تو موت کو یاد رکھنے کا نواں فائدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے گا، وہ علم حاصل کرے گا، علم کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں الحمدللہ چیزوں کو دیکھے گا. یہ نواں فائدہ ہے موت کو یاد رکھنے کا. پھر اسی طرح 10واں فائدہ یہ ہے، جو موت کو یاد رکھتا وہ توبہ کرنے میں بھی جلدی کرتا ہے. گناہ ہمیشہ کرتے نہیں چلے جاتا، توبہ جلدی کر لیتا. انسانی فطرت ہے، انسان ہے، گناہ ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطی ہونے کے بعد اڑ جاتا نہیں، اکڑ کے ویسے ہی نہیں رہتا، بار بار وہی غلطیاں نہیں کرتا، وہ فوراً توبہ کرتا، اس کی غلطی کا اعتراف کر لیتا، قبول کر لیتا، اللہ سے معافی مانگ لیتا. جس کو موت یاد رہتی ہے. کیسے؟ جیسا کہ ایک عورت کے تعلق سے لمبا واقعہ آیا جو کہ زنا کر چکی تھی اور حمل سے تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اللہ کے رسول مجھے سزا دیجئے، سنسار کیجئے، کیونکہ میرے ساتھ یہ عمل ہو گیا، غلطی تو میں نے کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا تو چلے جا واپس. گئی، بچہ پیدا ہونے کے بعد فوراً آئے، اللہ کے رسول سنسار کیجئے، مجھے سزا دیجئے. کہنے لگے نہیں نہیں، یہ بچے کو ابھی دودھ پلانا ہے، 2 سال تک دودھ پلا، اس کے بعد پھر 2 سال کے بعد پھر آئی، اللہ کے رسول میرا بچہ جو ہے نا ابھی کھانا کھانے کے لائق ہو گیا ہے، دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی، اب مجھے سنسار کیجیے، اب مجھے سزا دیجیے. وہ عورت بار بار کیوں آ رہی تھی؟ اسے موت کی یاد تھی، اس کو موت یاد تھی، مرنے کے بعد کی زندگی کا ڈر تھا. اگر میں اسی گناہ کے بوجھ کے ساتھ مر جاؤں، اللہ تعالیٰ اگر مجھے سزا دے تو اس سزا کو میں کیسے برداشت کروں؟ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ دنیا میں ہی میرا گناہ معاف ہو جائے، اللہ میری توبہ قبول کر لے. اس لیے بار بار توبہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھی. تو جسے موت یاد رہتی نا،
وہ گناہ تو کر لیا لیکن فوراً توبہ کر لیتا، پتہ نہیں بھائی اب تو میرے ساتھ گناہ ہو گیا، کل صبح تک میں زندہ رہوں گا یا مر جاؤں گا، اگر اسی گناہ کی حالت میں اگر میری موت آ گئی تو کیسے؟ فوراً توبہ کر لیتا، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا، فوراً گڑ گڑاتا، روتا۔ یہ موت کو یاد رکھنے کا فائدہ ہے، 10واں فائدہ یاد رکھو۔ اب 11واں فائدہ موت کو یاد رکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت کم اور آخرت کی یاد زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں، آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو اپنی نماز میں یاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسے رہ گویا تو مسافر۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایسی زندگی گزار جیسا کہ تو ایک مسافر ہے، سفر کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے تھے کہ جیسے تم سفر کرنے کے لیے جاتے ہو، کبھی 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر کے لیے جاتے ہو تو کیا سوچ کے جاتے؟ نہیں بھائی جس جگہ مجھے سفر کرنا ہے وہیں پر رہ جاؤں گا، اب وہیں پر گھر بنا لوں گا، وہیں پر سب کچھ کر لوں گا، ایسا سوچتا ہے نہیں۔ جیسا کہ سعودی جانے والا، دبئی جانے والا آدمی بھی سال 2 سال کے لیے جاتا ہے، لیکن سعودی دبئی میں ہی گھر بنا کے یہاں انڈیا کے سب لوگوں کو بھول کے وہیں پر زندگی عیش و آرام کی نہیں کرتا۔ وہ کیا کرتا؟ پیسے جمع کے رکھتا، وہ بھیجتے رہتا بار بار۔ وہ کیا سوچتا؟ میں تو مسافر ہوں، مجھے جانا ہے پھر ایک نہ ایک دن میرے بیوی بچوں کے پاس، مجھے جانا ہے میرے وطن میں، مجھے جانا ہے میرے گھر میں، مجھے وہاں کی تیاری کرنا ہے۔ اس لیے انڈیا میں گھر بناتا، انڈیا میں کپڑے بناتا، یعنی بیوی بچوں کے لیے کپڑے کا انتظام، کھانے کا انتظام، جو کچھ بھی ہے انڈیا میں کرتا، انڈیا میں سہولتیں پیدا کر لیتا، وہیں پر نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کی طرح زندگی گزارو بولے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک مسافر کی زندگی ہے، یہیں پر رہنا نہیں ہے ہمیشہ، ہمیں رہنا ہے۔ اصل میں جانا کہاں ہے؟ مرنے کے بعد پھر اسی اللہ کے پاس، یا تو اللہ کی جنت میں جانا ہے یا نہیں تو جہنم میں جانا ہے۔ ہمیشہ کا گھر جنت میں ہے، ہمیشہ کی خوشیاں جنت میں ہے، ہمیشہ کی عیش و آرام جنت میں ہے۔ یہ ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا، گھر، بیوی، بچے، زمین جائیداد، سونا چاندی، پراپرٹی سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ سوچ کر وہ آخرت کی تیاری کرتے ہوئے دنیا سے محبت نہیں کرتا، آخرت کی تیاری کرتا، آخرت کی یاد اسے زیادہ ہوتی ہے، وہاں کی تیاری میں زیادہ رہتا۔ دنیا کی محبت میں آ کے کسی پر ظلم کرنا، کیا ہے، دنیا ہی سب کچھ سمجھ کے جمانا کمانا، دنیا میں ہی سب کچھ ڈوب کے عیش و آرام کی مزے کی زندگیاں، حرام خوریاں کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارتا، جسے موت کی یاد ہوتی ہے۔ یہ 11واں فائدہ ہے۔ اور 12واں فائدہ اور آخری یہ ہے، جس کو موت یاد رہتی ہے اس کے عبادت میں خشوع اور خضوع ہوتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا لیکن خوشی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ عبادت تو کر رہا ہے، نماز تو پڑھ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے سجدے ہوئے، کتنے رکوع، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کون سا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھوڑی نمازیں پڑھ لیا، کبھی روزے رکھ لیا، کبھی کچھ کر لیا، ایسے نہیں۔ دلیل سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی سے، موت کو اپنی نماز میں یاد کر، کیونکہ نماز کو اچھے انداز میں ادا کر سکتا ہے۔ موت کو نماز میں یاد کرو، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم نماز کو اچھے انداز میں ادا کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس آدمی کی طرح نماز پڑھ جسے اس کے بعد نماز پڑھنے کا گمان ہی نہ ہو، یعنی یہ نماز ہی میری آخری نماز ہے، شاید اگلی نماز تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، یہی میری آخری نماز ہے، یہ سوچ کے نماز پڑھ۔ آپ کبھی کوشش کر کے دیکھیے، نماز پڑھتے وقت موت کو یاد کر لیں، اگلی نماز تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں مجھے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم ہے۔ جب یہ ڈر اگر نماز شروع کرتے وقت ہمارے دل میں آ گیا تو وہ نماز ہماری کیسی ہوتی؟ موت اگر یاد رہے تو وہ نماز میں خشوع، وہ عبادت میں خشوع اور خضوع کتنا زیادہ ہوتا، دنیا کا کوئی خیال نہیں آتا۔ تو نماز میں لذت، عبادتوں میں لذت، چاہے وہ قرآن پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، صدقہ خیرات کر رہا ہو، کرتے ہوئے نیکی کا کام کرتے ہوئے خشوع اور خضوع کے ساتھ دل لگا کے، یہ توفیق ملتی ہے جب اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو۔ اللہ کے لیے غور کرنا، یہی چند باتیں تھیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو قبول کرے
اور جتنے بھی لوگ سنیں گے اللہ ان کے سننے کو بھی قبول کرے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے اے اللہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ریاکاری سے، تکبر سے، نفاق سے ہم سب کو محفوظ رکھ، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ریاکاری، تکبر اور نفاق سے بچا، قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے، قیامت کی گرمی سے، جہنم کی آگ سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔